جشن آزادی ہے اور جشن آزادی میں پوری قوم خوشیاں منا رہی ہے، اور وہ خوشیاں دیدنی ہیں جو خاص طور پہ پاکستان کے ان علاقوں میں نظر آ رہی ہیں جہاں پر حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن آپریشن ضرب کے بعد سے حالات انتہائی بہتر نظر آئے ہیں۔ ان میں کراچی نمایاں ہے، پاکستان کا تجارتی قلب، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اور کراچی میں جو حالات میں تبدیلی آئی ہے، کراچی والوں کی ریزیلینس، ان کی بہادری کو پوری دنیا اب ریکگنائز کرنے لگی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی جو پچھلے 10 سال کے دوران بھیانک کہا جائے تو کم نہ ہوگا، اور دوسری جانب یہاں پہ جس طرح کا گورننس کا نظام رہا ہے، خاص طور پہ پچھلے 8 سال کے دوران، تو ایسا لگا کہ کراچی کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کراچی کو کوئی لاوارث کہتا ہے، کوئی یتیم کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے، ترقی کی اور معاشی ترقی کی۔ یہاں والے ہمت نہیں ہار رہے، اور اب کراچی میں ایسا لگتا ہے کہ باہر کی سرمایہ کاری بھی آنی شروع ہو گئی ہے۔ سڑکوں کا جو حال ہو، کوڑے کا جو حال ہو، پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی حال ہو، لیکن ترقی اپنی جگہ نمایاں ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار ابھی سامنے آیا ہے پچھلے 1.5 سال کے دوران، وہ ہے بحریہ ٹاؤن، بحریہ کا برانڈ جو کہ اس سے پہلے لاہور، اسلام آباد اور پاکستان کے دوسرے شہروں کے حوالے سے برانڈ تھا، لیکن اب یہ کراچی پہنچا ہے اور اس نے کراچی کی معیشت میں اربوں روپے کی نئی ریل پیل ڈال دی ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں کل آزادی کی زبردست تقریب ہوئی جو کہ شاید پاکستان میں ہونے والی سب سے بڑی آزادی کی تقریب تھی، جس میں کراچی کے باہر وہ جگہ جو کہ اس سے پہلے جنگل سمجھی جاتی تھی وہاں پہ منگل بچ گیا۔ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ وہاں پہنچے کراچی سے سفر کر کے، اور انہوں نے بحریہ ٹاؤن میں آزادی کی اس تقریب میں شرکت کی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ شاید پاکستان کی سب سے بڑی آزادی کی تقریب تو ضرور ہوئی، لیکن اس جگہ پر ہوئی ہے جو کہ اس سے پہلے منشیات کے حوالے سے، ناجائز اسلحہ کے حوالے سے اور غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی، لیکن کل وہاں پہ پاکستان کے ترانے بج رہے تھے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر اربوں روپے کی معیشت کی ریل پیل نظر آ رہی ہے۔ ایک معجزہ نظر آتا ہے کہ 1 سال کے دوران یہاں پہ آلریڈی سینکڑوں گھر بن چکے ہیں۔ یہ پروجیکٹ اگر آسمان سے دیکھا جائے تو کراچی کے ماتھے کا جھومر نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جس طرح کی لائٹ کا انتظام کیا گیا ہے، جیسی سڑکیں یہاں بن گئی ہیں، دبئی کی سڑکوں سے بھی زیادہ بہترین سڑکوں کا نظام 1 سال کے اندر بن چکا ہے۔ یہاں پہ گھر بن رہے ہیں، یہاں بلڈنگز بن رہی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق روزانہ تقریباً 50 کروڑ روپے کی تعمیرات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کراچی میں ہزاروں جابز بنی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی 23 انڈسٹریز جو کہ تعمیرات سے منسلک ہے وہ متحرک ہو گئی ہے، اور بحریہ اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے۔ اور بحریہ سٹی کراچی کا نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑا قابل فخر منصوبہ سامنے آیا ہے، لیکن یہ کراچی کی معیشت کو، کراچی کی حالات کو بہتر بنانے میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ انہی سالوں میں، پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک اور بڑے زبردست جو تعمیر نظر آئی جس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں، پاکستان کے باہر ضرور ہوگی، وہ کراچی کی کلفٹن کے ساحل پہ ڈالمن کا منصوبہ ہے۔ ڈالمن سٹی اور ڈالمن مال اس وقت پاکستان میں مال کے حوالے سے پہچان بن گیا ہے، بین الاقوامی طور پہ اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ CNN نے اس پہ پروگرام کیا، اور یہ پاکستان میں شاپنگ مالز کے حوالے سے یہ واحد منصوبہ ہے جس نے دبئی کی یاد لوگوں کو بھلا دی ہے، اور لوگ اس منصوبے میں جا کے اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دبئی میں آ گئے ہیں، اور یہاں کی جو شاپس ہے، یہاں کا جو نظام ہے، جو سیکیورٹی نظام ہے، جس شاندار طریقے سے ڈالمن مال کو اور اس سے منسلکہ آفس ٹاورز کو چلایا جا رہا ہے، یہ یقینی طور پہ کراچی کے وقار میں اضافہ ہے۔ اسی طرح سے کراچی میں ایک اور زبردست چیز جو پچھلے 1.5 سال میں نظر آئی وہ بھی بحریہ کی جانب سے آئی، جب اس نے کراچی کے کلفٹن کے علاقے میں اپنی مدد سے، اپنے پیسوں سے اور کسی بھی حکومتی مدد کے بغیر شاندار فلائی اوورز اور انڈر پاسز بنا دیے۔ یہ اتنا زبردست منصوبہ ہے، اور جس خوبصورتی سے یہ بنایا گیا ہے، اس کی مثال پاکستان تو کیا شاید دبئی میں ہی مل سکتی ہے، جہاں سے اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ بحریہ کا یہ فلائی اوور اور انڈر پاسز کراچی کے لیے، کراچی کی شان بڑھانے کے لیے، اس کے امیج کے لیے، برانڈ کے لیے شاندار ہے، بحریہ کے لیے ہوگا، لیکن کراچی والوں کو اس جگہ پہ جا کے مزہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جو کہ ایک عجیب سا جنگل جیسا ٹریفک کا جنگل یہاں پہ نظر آتا تھا، اب یہ شاندار انڈر پاسز اور فلائی اوورز جو کہ مفت تعمیر کیے گئے ہیں، یقینی طور پہ اس نے کراچی کا وقار بھی بڑھایا ہے، اور کراچی کو موقع دیا ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے بحریہ کا، جس نے کہ کراچی والوں کو یہ مفت تحفہ فراہم کیا۔
اسی دوران کراچی میں صنعتی ترقی کا بھی مختلف نمونے سامنے آ رہے ہیں، لیکن کھاڈی ایک ایسا برانڈ ہے جو کہ پورے پاکستان میں اس وقت سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا برانڈ ہے، لیکن یہ پچھلے 3 سالوں میں جب کراچی بدترین صورتحال میں تھا اس دوران یہ نمودار ہوا ہے پچھلے 4-5 سال میں، اور آج اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کھاڈی برانڈ کو لے کے یہ دنیا بھر میں چلے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لندن کے سب سے بڑے شاپنگ مالز ہو، چاہے ویسٹ ویل کا شاپنگ مالز ہو، وہاں پہ اگر پاکستان پہچان نظر آتی ہے تو کھاڈی کے نام سے نظر آتی ہے۔ کھاڈی شاپس اس وقت لندن کے بڑے شاپنگ مالز میں کام کر رہی ہے، دبئی کے شاپنگ مالز میں کام کر رہی ہے، اور یہ ایک اچھا ہے کہ ہمارا برانڈ، پاکستان کا برانڈ پاکستان سے باہر گیا ہے اور یہ کراچی کے ذریعے گیا ہے، تو یقینی طور پہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے کراچی میں پورٹ گرینڈ کا ایک منصوبہ سامنے آیا ہے، جہاں پہ لوگ شام کو جاتے ہیں، سمندر کے کنارے خوبصورت ترین یہ علاقہ بنایا گیا ہے، جہاں پہ لوگ جا کے کھانا پینا کھاتے ہیں، واک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ وینس میں آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے کراچی کے سمندر کے کنارے وہ جگہ جسے 2 دریا کہا جاتا ہے، شاید یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر کنارے فوڈ کورٹ کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ تقریباً 100 کے قریب مختلف ریسٹورانٹس کام کرتے ہیں، اور یہ سب سمندر کی لہروں کے ساتھ ہے۔ شاندار سما ہوتا ہے یہاں پر جانے والے کراچی والے، اور یا پاکستان میں آنے والے کراچی جو آتے ہیں وہ جا کے ان کو وہ مزہ آتا ہے جو شاید کہیں نہ آتا ہو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سمندر کے کنارے لہروں کے ساتھ یہاں پر جو سی اور عریض جو ریسٹورانٹس ہیں، یہاں پر ایک اندازے کے مطابق روزانہ تقریباً 1 لاکھ لوگ کھانا کھاتے ہیں، جو کہ اپنی مثال آپ ہے، اور شاید دنیا میں سمندر کی لہروں کے ساتھ لہروں سے ٹکرانے والا یہ سب سے بڑا فوڈ کورٹ ہے۔ یہ کراچی کی روشن مثالیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہے، جو امید کی کرنیں ہیں، جو کہ پاکستان کے بارے میں امید کی شمع کو روشن رکھتے ہیں، اور کراچی کے فیوچر کے بارے میں بھی امید کی شمع کو روشن رکھتے ہیں۔ آزادی کا جشن ہے، مشاہد اللہ صاحب نے خراب کرنے کی کوشش کی لیکن ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ترقی کے راستے کے لیے جو راستہ بن رہا ہے اس میں آئی ٹی انڈسٹری میں پاکستان پیچھے نہیں ہے۔ 10,000 پاکستان کے آئی ٹی گریجویٹس، 1500 آئی ٹی کمپنیز پاکستان کے لیے روشن مثال ہے۔ اس پر روشنی ڈالیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ پاکستان میں ترقی کی شاہراہ روشن سے روشن تر نظر آ رہی ہے۔ آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ ایک اور شعبہ جس میں پاکستان ترقی کرتا نظر آ رہا ہے اور اس کی مستقبل بہت ہی شاندار نظر آ رہا ہے، وہ آئی ٹی انڈسٹری ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس 10,000 آئی ٹی گریجویٹس ہیں، تقریباً 1500 آئی ٹی کمپنیز یہاں کام کر رہی ہیں۔ ایپ ڈیولپمنٹ ہو یا گیم ڈیولپمنٹ، پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز بہت ہی آگے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل ویب سائٹس بھی ایسی بن رہی ہیں جو کہ کاروباری دنیا میں ان کا بہت اچھا مقام ہے، گو کہ اس کی بہت زیادہ تشہیر نہیں ہوتی، لیکن اب عالمی میڈیا پاکستان کی طرف فوکس کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کی آئی ٹی مصنوعات کی جو ایکسپورٹس ہے وہ تقریباً $1.5 ارب ہو چکی ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کا یہ شاندار اور پرومسنگ فیوچر جو ہے، اس پر مزید بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرومیننٹ پرسنالٹی، MIT گریجویٹ اور پنجاب آئی ٹی بورڈ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر عمر سیف۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فرمائیے گا کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے بارے میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا روشن ہے مستقبل، ہماری راستہ جو ہے بڑا مستقبل ہے، یہ کلیشے ہے جشن آزادی کے لحاظ سے قوم کو خوش کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے ود سم آرگیومنٹ؟ نہیں جی، آئی تھنک آئی ٹی انڈسٹری ان پاکستان از ایکچولی ڈوئنگ ویری ویری ویل، اینڈ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری سالڈ ریزنز ہیں۔ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آئی ٹی کی جو انڈسٹری کا ایک ٹریڈیشنل جو طریقہ تھا وہ بدل گیا ہے۔ اب آپ کو 3 لاکھ لوگوں کی کمپنی ہونے کی ضرورت نہیں کہ باہر سے کوئی آئے آپ کی کمپنی کو وزٹ کرے، دیکھے آپ کی کمپنی کا بڑا سائز ہے، ملک کے سازگار حالات ہوں تو ہی آپ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب ایپ سٹورز بن گئے ہیں، موبائل ایپ سٹورز بن گئے ہیں، اب ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ باہر سے آؤٹ سورس کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کانٹریکٹس جو کہ $5 سے لے کے چند $1000 تک ہوتے ہیں۔
اور اس کے اندر پاکستان کے جو ڈیولپرز ہیں جو کہ دنیا میں ایکچولی اب نمبر 3 ہیں رائٹ بیہائنڈ یو ایس اینڈ انڈیا، وہ تقریباً $850 ملین کی سالانہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں انہی ویب سائٹس کے سہارے، جس میں باہر بیٹھے لوگ ان کو چند ہزار ڈالر کے چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر پروجیکٹس دیتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ نوجوان ہمارے جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں وہ اپنے گھروں پہ بیٹھ کے اپنی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں ان سافٹ ویئرز کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب کیا اطلاعات ہے کہ یہ اب ہمارے یہاں باقاعدہ اس کی مشرومنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں 2 4 8 8 10 10 12 12 نوجوانوں نے اپنی کمپنیز بنا کے یہ کام اب ہو رہا ہے ہمارے یہاں ہمارے شہروں میں اور ہمارے ملک کے اندر؟ جی بہت زیادہ، 1500 کمپنیز تو رجسٹرڈ ہیں، اس سے بہت زیادہ کمپنیاں جو ہیں وہ گھروں میں 2 4 4 لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسی سکل ہے کہ جب آپ ایکوائر کر لیتے ہیں آپ کو نوکری لینے کی ضرورت نہیں، آپ ویب پہ جاتے ہیں، وہاں پہ او ڈیسک ہے، ای لینس ہے، اپ ورک ہے، fiverr.com ہے، جس پہ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر جو ہیں وہ لوگ آؤٹ سورس کرتے ہیں باہر کے ممالک سے، اور پاکستان میں یہ نوجوان ان سافٹ ویئرز کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اسی ویب سائٹ پہ سبمٹ کر دیتے ہیں اپنا کام کر کے، اور اس کے عوض میں ان کو $5 سے لے کے چند ہزار ڈالر تک ملتے ہیں، اور یہ سب مل کے تقریباً $850 ملین کی ایکسپورٹ ہے سالانہ پاکستان سے، جو $1 ارب سے انشاءاللہ میرا خیال ہے اس سال بڑھ جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو فردر کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے آپ حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیا آپ نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اس کو ہم جلدی جلدی ملٹیپلائی کریں اور اس صورتحال کو، اس میں جو مسائل ہیں اس کو دور کیا جائے؟ اس سلسلے میں کوئی بھرپور کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ایکچولی حکومت پنجاب میں ہم نے تقریباً 3 سال قبل ایک سٹارٹ اپ انکیوبیٹر بنایا تھا، جہاں پہ یہ نوجوان اپنے آئیڈیاز لے کے، اپنے نئے پروڈکٹس کے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، اور ہم ان کو 1 سال تک سہولتیں فراہم کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر پروڈکٹس بنانے کے لیے۔ ابھی تک تقریباً ہم 85 کمپنیز کو وہاں پہ انکیوبیٹ کر چکے ہیں، اور ان سب کی جو مالیت جو ان سب کی جو کلیکٹیو ویلیویشن ہے وہ تقریباً $60 ملین سے زیادہ ہے۔ تو اس قلیل عرصے میں، تقریباً 2-2.5 سال کے عرصے میں، یہ 85 کمپنیاں یہاں سے گریجویٹ ہوئی ہیں، اور وہ اب باہر سے وینچر کیپٹل سے پیسے ریز کر رہی ہیں، اور ان کا دنیا میں بڑا نام ہے۔ یہ ایسی کمپنیز ہیں جو لیٹ سے پاکستان کے لیدر پروڈکٹس پاکستان میں بناتی ہیں، ایکسپورٹ کرتی ہیں، انٹرنیٹ پہ بیچتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو موبائل گیمز بناتی ہیں، موبائل ایپس بناتی ہیں، اور کچھ کمپنیز ایکچولی بہت سکسیسفل ہیں۔ CNN just did a story on one, New York Times just ran a story on another one. So Pakistani software companies, small ones, are actually beginning to do very, very well. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھی خبر آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور اس کو سپورٹ کیا۔ ایک اور اچھی خبر آج کے دن کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ کرکٹ کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ رہے تھے، لیکن سری لنکا کی سیریز نے ہمیں ثابت کیا کہ ہم اتنے بھی پیچھے نہیں رہے، اور اب سیریز ہم نے جیتی، ٹیسٹ سیریز جیتی، ون ڈے جیتا، 2020 سیریز جیتی ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ ہمارا جو کپتان ہے، ٹیسٹ کرکٹ کا کپتان مصباح الحق ہے، یہ دنیا کرکٹ میں ٹیسٹ کا سب سے بہترین کپتان ہے، نمبر 1 کپتان کا اعزاز ہمیں ملا۔ آج کے لحاظ سے اچھی خبر ہے شیئر کرنے کے لیے، اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے جوائن کر رہے ہیں مصباح الحق، جو کہ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ مصباح الحق صاحب۔ یہاں تو کوئی آپ کو ٹک ٹک کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، مگر اللہ کے کرم سے یہ سری لنکا کی سیریز ایک اتنی اچھی ہوئی ہے، اور آپ کو بیسٹ کیپٹن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اب سری لنکا کی سیریز کے بعد اوورآل اوبویسلی آپ نے صرف ٹیسٹ سیریز کمانڈ کی، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو ہم کنسولیڈیٹ کریں اور آگے کی طرف جائیں کہ ہمارا کچھ جو امیج ہے ہمارا جو وہ تھوڑا بہت ریسٹور ہو ورلڈ کرکٹ پہ؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں جو بھی آپ نے دیکھا سری لنکن سیریز میں، میرے خیال میں یہ جو اوور آل نمبر 1 کیپٹن کی بات ہے، میرے خیال میں یہ کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے، اور ان پچھلے 5 سالوں میں جو بھی پرفارم کیا ہمیں ٹیسٹ لیول پہ اسپیشلی، اس کی ایک میرے خیال میں ہمیں خبر ملی ہے اس کی وجہ سے، اور میرے خیال میں تمام جتنے بھی پلیئرز تھے، کرکٹ بورڈ تھا اور سپورٹنگ سٹاف تھا، ان سب کی اس میں کامیابی ہے کہ دنیا کے ساری ٹیموں کے ہوتے ہوئے، اور اتنی اچھی آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیموں کے ہوتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو، یا پاکستان ٹیم کے کپتان کو ایک انگلش نیوز پیپر نے
دنیا کا نمبر 1 کپتان کا ہے. تو آئی تھنک یہ کریڈٹ جاتا ہے پوری ٹیم کے لیے, بہت بڑی خبر ہے اور کامیابی ہے اس میں. اور فردر میرے خیال میں جس طریقے سے پاکستان کی ینگ ٹیم نے پرفارم کیا, اسپیشلی ون ڈے کرکٹ میں اور پھر T20 کرکٹ میں جس طرح 2 میچز جیتے اور سیریز جیتی, تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا جس کو کہتے ہیں سفر کی ابتدا. یہ چیز کو ہم کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں اس وقت مسائل کیا ہیں, وہ ایشوز کیا ہیں جن کو فوری طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان ایک صحیح سمت میں جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی ینگسٹرز ابھی آئے ہیں 1-2 سیریز میں کھیل رہے ہیں اور جو تھوڑے سے میچور ہو چکے ہیں, احمد شہزاد, اظہر علی جیسے کرکٹر ہیں, وہ زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں. اور جو آپ کے 1-2 سینئر ہیں, شعیب ملک کی صورت میں وہ بڑا زبردست پرفارم کر رہا ہے, انور علی, رضوان, اس کے علاوہ سرفراز احمد, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ابھی ینگ ہیں اور فیوچر میں پاکستان کے لیے لمبے عرصے تک کھیلیں گے. اور ان کی جس قسم کی پرفارمنسز آ رہی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے, آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان ڈے بائی ڈے امپروو کرے گا. اور میرے خیال میں جو فٹنس, فیلڈنگ, جو چیزیں ہمارے لیے ایک مسئلہ تھیں ان ینگسٹرز کے آنے سے, وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اور ان کی پرفارمنسز سے ڈے بائی ڈے جو ان کا ایکسپیرینس بڑھے گا, پاکستان کی کرکٹ اور زیادہ بہتر ہوگی. اور میرے خیال میں اور زیادہ ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی اپنے ڈومیسٹک سٹرکچر کو جس طرح ابھی کچھ اقدامات ہو رہے ہیں اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو نئے لڑکے ان کے بعد بھی نیچے سے آئیں گے اور انڈر 19 کے ٹورز ارینج ہو رہے ہیں, پاکستان اے کے ٹورز ارینج ہو رہے ہیں, ان سے پاکستان کی کرکٹ اور پاکستان کی کرکٹرز کی پرفارمنسز بہتر سے بہتر ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ مصباح, ایک بار پھر آپ کو بہت مبارک. اور پاکستان کے جشن آزادی میں پاکستانیوں کو مبارک کہ ہمارا کرکٹ کیپٹن دنیا کا نمبر 1 کیپٹن ہے, یہ ڈکلیئر کیا ہے ٹیلی گراف نے. اور ایک اور اچھی خبر اور بہت ہی زبردست خبر پاکستان کی بیٹیوں کے حوالے سے, اور پاکستان کی ایک بیٹی جو کہ اب سے کچھ عرصہ قبل ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں ٹانگیں کھو بیٹھی تھی, وہ گھر پہ نہیں بیٹھی اور اس نے عالمی شہرت بنائی. منیبہ مزاری وہ پاکستان کی بیٹی ہیں جو کہ اس ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بعد نہ صرف ان میں نئی قوت آئی, نئی انہوں نے راہ چنی, اور اس دوران وہ دنیا بھر میں پہچانی گئی کیونکہ وہ دنیا کے بیسٹ برانڈز کی ویل چیئر پہ بیٹھنے والی ایک پہچان بنی, ایک ماڈل بنی, اور اس کی ریکگنیشن ہوئی. فردر جب ان کو ٹیڈ ٹاکس میں بلایا گیا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو بہترین دنیا میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لوگ انوویشن کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے. اور اس موقع پہ منیبہ مزاری گئی اور انہوں نے اپنی کہانی مختصر. Being on wheelchair, you can still face the world with a big smile on your face, and you can tell the world that you're happy the way you are. No one has right to objectify us as an emblem of misery or mercy. I recently did a modeling campaign for Toni and Guy, and that makes me Pakistan's first wheelchair-bound model. I'm brand ambassador of the Body Shop Pakistan, and I am one of the very lucky Pond's Miracle women. It's always good to know that there are very few wheelchair-bound artists in the world, and I'm proud to be one being a Pakistani. Very soon I'm going to be Pakistan's first wheelchair-bound TV host. اور یہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں ان کو پہچانا گیا, منیبہ مزاری یہاں آئیں, یہاں پہ پی ٹی وی میں وہ ہوسٹ بھی ہو گئی ہیں. حالیہ دنوں میں انہوں نے آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے ایک بڑا زبردست پروگرام میں انہوں نے شرکت کی, اور آرمی پبلک اسکول کے وہ بچے جو بچ گئے تھے ان کے ساتھ اس آرمی پبلک اسکول کے واقعے کو یاد کیا, اور ایک شاندار انداز میں انہوں نے نغمہ پڑھا. نہ موسیقی تھی نہ کچھ اور تھا, لیکن اسی منیبہ مزاری نے جو ویل چیئر پر دنیا میں برانڈ ایمبیسڈرز کے حوالے سے ان کو ایک بہت بڑی ایک ایسی ماڈل جو کہ صرف ویل چیئر پہ ہوتی ہے, اس کی ریکگنیشن پانے کے بعد انہوں نے قوم کے حوالے سے جو ان کا دل اور میں جو درد ہے اس کی بڑی زبردست عکاسی کی ہے. یہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے,
نشہ کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں. منیبہ مزاری، اور آپ نے دیکھا ان کے دل کا درد، اور وہ جو پاکستان کے حوالے سے اس وقت پاکستان کے نوجوانوں کی سوچ ہے وہ ابھی آپ نے دیکھی اور آج کے پروگرام میں بھی دیکھی. جشن آزادی کا یہ خصوصی پروگرام تھا، اس کا مزہ ضرور کرکرا کیا مشاہد اللہ خان نے. دیکھتے یہ ہیں کہ وزیر اعظم ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا سنسنی خیز انہوں نے الزام لگایا ہے اور وزیر اعظم کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اس پر اسی قسم کی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مگر سب سے بڑی کارروائی یہ ہونی چاہیے کہ آج کے دن جس وقت پوری قوم جھوم رہی تھی پاکستانی فوج پر اور اس کے سربراہ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا، یہ بالکل ناقابل قبول عمل ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے. پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.